السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر قادری سید واجد، صدر شعبہ اردو سنجیونی مہاودیالیہ چاپولی، تعلقہ چاکور، ضلع لاتور، مہاراشٹرا۔ ہم سب جانتے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام درہم بہم ہو گیا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کو کووڈ-19 نے متاثر کیا ہے۔ تعلیم کا شعبہ بھی اس سے بچ نہیں سکا ہے۔ اس تعلیمی شعبے کو، جو ہماری زندگی کا بہت ہی اہم شعبہ ہے، اس کے سلسلے کو ہم منقطع نہیں کر سکتے۔ اسی مناسبت سے UGC، مرکزی حکومت، ہمارے پیرنٹ یونیورسٹی اور ریاستی حکومت نے مل کر جو گائیڈ لائنز جاری کیے ہیں، ان گائیڈ لائنز کے مناسبت سے ہمیں آن لائن درس و تدریس کے سلسلے کو شروع کرنا ہے۔ میں آپ تمام BA BSc BCom سیکنڈ ایئر اردو SL کے تمام طلباء و طالبات کا شعبے کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ اس تعلیمی سال 2020-21 میں BA BSc BCom سیکنڈ ایئر کا جو نصاب رکھا گیا ہے وہ پچھلے نصاب سے مختلف ہے۔ اس سال نیا نصاب ہمیں سرپرست یونیورسٹی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ پیپر پیٹرن میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ وہ تبدیلیاں کیا ہیں اور ان تبدیلیوں سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، ان تمام باتوں کا آج ہم اس لیکچر میں مطالعہ کریں گے۔ تو چلیے طلباء و طالبات، ہم ہماری یونیورسٹی کا جو نصاب ہمیں دیا گیا ہے اس نصاب کو دیکھتے ہیں۔ BA BSc BCom سیکنڈ ایئر اردو SL پیپر تھرڈ، سیمسٹر تھرڈ کا جو پیپر رہے گا، پیپر تھرڈ رہے گا، یعنی کہ تیسرا پرچہ رہے گا۔ اس کو جو عنوان مختص کیا گیا ہے وہ عنوان ہے اردو شاعری اور علم بیان۔ اب جیسا کہ عنوان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اردو شاعری کی کچھ اصناف کے بارے میں ہم کو اس سیمسٹر میں مطالعہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم بیان کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نصاب میں اردو کی پہلی شعری صنف کون سی رکھی گئی ہے، کون سی شامل کی گئی ہے۔ تو نصاب کا حصہ پہلا جو ہے وہ غزل پر مبنی ہے۔ اس میں ہم غزل کی تعریف، غزل کی حیت اور مختصراً غزل کا آغاز و ارتقاء دیکھیں گے، یعنی کہ غزل کہاں سے نکلی ہے، اسے غزل کیوں کہا جاتا ہے۔ کیونکہ غزل اردو ادب کی سب سے مقبول ترین صنف ہے، جس کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو وہی غزل جس میں عشق و محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، عورتوں سے لگاوٹ کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کی تمام تفصیلات ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے۔ نصاب میں پہلے جس غزل و شاعر کو شامل کیا گیا ہے وہ ہے مولانا حسرت موہانی۔ ان کی 2 غزلیں ہیں جن کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ پہلی جو ان کی غزل ہے، حسن بے پرواہ کو خود بھی بنا دیا، اور دوسری جو غزل ہے، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے۔
ان دو غزلوں کے حوالے سے ہم کو حسرت موہانی کی غزل گوئی پر روشنی ڈالی ہے۔ حسرت موہانی جن کی غزلوں کا موضوع یا محور ہمیشہ سے عشق اور حسن رہا ہے، ان کی غزلوں میں دہلوی اور لکھنوی دونوں رنگوں کا امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ چونکہ حسرت کی جو فطرت تھی یا ان کی جو طبیعت تھی وہ عاشق مزاج تھی، اس لیے انہوں نے اپنی غزلوں میں حسن و عشق کی تمام کیفیت کی رنگینیاں یا اس کی جو نازکیاں ہیں ان تمام کو یہاں پر بڑی ہی سادگی اور سلاست کے ساتھ اپنی غزلوں میں پیش کیا ہے۔ تو ان دو غزلوں کے حوالے سے ہم ان تمام خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے جو غزل گو شاعر ہیں جن کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے شاد عظیم آبادی۔ شاد کی پہلی غزل ہے تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، اور ان کی جو دوسری غزل ہے خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے۔ شاد کی غزلوں میں فلسفیانہ و عارفانہ رنگ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ان کی غزلوں میں رمز، کنایہ، تشبیہ، غرض وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ہمیں غزلوں میں ضروری دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی غزلوں میں فکری نظر کی وسعت بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے مذاہب کا بھی بہت ہی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تھا۔ شاد کے بعد تیسرے جو شاعر آتے ہیں وہ ہیں فانی بدانی۔ فانی کی دو غزلیں نصاب میں جو شامل ہیں اس میں پہلی غزل ہے خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، دوسری جو غزل ہے شوق سے ناکامی کی بدولت کوچے دل۔ ان دو غزلوں کے حوالے سے ہمیں فانی کی غزلوں کی خوبیوں کو دیکھنا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فانی ہمیشہ سے اپنی غزلوں میں غم، سوز و گداز، یاس کی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں افسردگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر فانی کو یاسیت کا امام کہا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں دلکشی، رینائی اور متاثر کر دینے والا اشعار دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے دل کی وارداتوں کا، یعنی کہ ہمارے دل کی جو کیفیات ہیں مختلف یا جو حادثات ہمارے دل پر گزرے ہیں ان کا انہوں نے اپنے دل پر اتنا اثر لیا ہے جو ان کی غزلوں میں کھلے طور پر چھلکتا ہے اور قارئین اور سامعین کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے اور وہ درد محسوس کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ چوتھے جو غزل گو شاعر ہیں صفی اورنگ آبادی۔ ان کی پہلی غزل ہے جب کبھی تیری دید ہوتی ہے، اور دوسری غزل ہے عاشق بنا بھی لیتے ہیں اپنے کو یار لوگ کو۔ ان دو غزلوں کے
حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ان کی غزلوں میں جو رنگ ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ کون سا ہے، عشقیہ ہے، تصوف کا ہے، یا کوئی اور ہے؟ ویسے تو یہ سہل ممتنع کے شاعر ہیں، یعنی کہ ان کی غزل گوئی میں سہل ممتنع دکھائی دیتا ہے، آسان لفظوں میں وہ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں۔ ان غزلوں کے مطالعے سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ صفی اورنگ آبادی کس طرح سے سادہ الفاظ سے اپنی بات کو خوبصورت ڈھنگ سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں یا قارئین تک پہنچاتے ہیں۔ ان کی غزلیں رنگ تغزل سے معمور ہوتی ہیں اور کہیں کہیں تصوف کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہے۔ واردات قلبیہ کا پر اثر اظہار ان کے کلام میں نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ان کی غزلوں میں سادگی کے ساتھ پرکاری بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ جو خوبیاں ہیں ولی اور سراج کی شاعری میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہم صفی اورنگ آبادی کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں جو غزل گو شاعر ہیں وہ ہیں شاذ تمکنت۔ ان کی جو پہلی غزل ہے سانسوں میں بسے ہو تم، اور دوسری جو غزل ہے میری وحشت سے تیرے شہر میں، یہ دو جو غزلیں ہیں ان غزلوں کے مطالعے کے بعد ہمیں جو باتیں سامنے آئیں گی وہ یہ کہ ان کی غزلوں میں رومانیت بہت زیادہ ہے۔ ان کی غزلوں میں رومانیت کا طرح امتیاز دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے نظمیں اور غزلیں دونوں بھی لکھی، اور دونوں میں بھی ان کا جو رنگ ہے وہ رومانیت کا یہ رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ شاذ کی غزلوں میں مزاج کی نفاست و نزاکت بھی جھلکتی ہے۔ اس طرح سے کل 5 غزل گو شعراؤں کا مطالعہ کرنا ہے جن کی 2 غزلیں نصاب میں شامل ہیں۔ نصاب کا دوسرا جو حصہ ہے حصہ نظم، جس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نظم کسے کہتے ہیں، اس کی حیت، اس کی تعریف، اس کی حیت اور اس کا آغاز و ارتقا مختصراً دیکھیں گے۔ جیسا کہ نظم کے معنی ہیں موتیوں کو پرونا، ایک لڑی میں پرونا، تو یہاں پہ شاعر کا جو کام ہوتا ہے، نظم گو شاعر کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے خیالات کو سلسلہ وار پیش کرنا۔ پھر اس کے بعد اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کس دور سے ہوئی، اور اس کو کن کن مناحل سے گزر کر، کن کن منازل سے گزر کر عروج ملا، اور آج ہم تک جو اردو نظم پہنچی ہے اس کو پروان چڑھانے میں کن لوگوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم مختصراً دیکھیں گے۔ اور پہلا جو نظم گو شاعر ہے علامہ اقبال، ان کی نصاب میں ایک نظم شامل کی گئی ہے جس کا عنوان ہے حقیقت حسن، یعنی کہ حسن کی حقیقت کیا ہے۔ اب ہم یہ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں اور نظمیں بھی لکھی ہیں، لیکن نظم سے انہوں نے جو کام لیا ہے
وہ پیغمبری کا کام ہے، یہ پیغام پہنچانے کا کام ہے۔ علامہ اقبال اردو شاعری کے ایک بلند پایہ شاعر کی حیثیت سے گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی فکری و فلسفی خیالات سے اردو ادب کو مالا مال کیا ہے۔ ہمیشہ سے ان کی شاعری سے ہم کو ایک پیغام ملا ہے، اور علامہ اقبال نے اپنی اس شاعری سے ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال کو حکیم الامت اور شاعر مشرق ایسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے خود ہی کا فلسفہ بھی پیش کیا ہے، اور جب ہم حقیقت حسن نظم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نظم سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ حسن کی حقیقت کیا ہے، وہ کس طرح سے وقتیہ ہے، اور ہر چیز دنیا کی جو فنا ہونے والی ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو اس نظم کے ذریعے معلومات حاصل ہوں گی۔ دوسرے جو شاعر ہیں جوشملی آبادی، جن کی نظم گوئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غزل کے بھی شاعر ہیں، لیکن ان کی جو نظمیں ہیں بہت زیادہ انقلابی نظمیں ہیں۔ انہوں نے نظم گوئی کے ذریعے بہت زیادہ نام بھی کمایا ہے۔ وہ غزل کے مخالفت بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اردو کے جو بلند پایہ شاعر گزرے ہیں نظم کے، ان میں ایک اہم مقام جوشملی آبادی کو دیا جاتا ہے۔ ان کی نظموں میں انقلابی گھن گرج بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی کی تحریک میں اپنی نظموں کے ذریعے ایک نئی جان ڈالی ہے۔ اسی وجہ سے جوش کو شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر فطرت اور شاعر شباب کے نام سے بھی جوش کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی جو نظم ہے بدلی کا چاند، اسی مناسبت کی ایک نظم ہے۔ اس کا ہم تنقیدی جائزہ جب لیں گے تو ان کی سوچ ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے۔ نصاب میں نظم کے حصے میں تیسرے جس شاعر کو شامل کیا گیا ہے وہ ہے فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کی ایک نظم مجھ سے پہلی سی محبت نصاب میں شامل کی گئی ہے۔ فیض بیک وقت غزل اور نظم کے شاعر ہیں۔ انہوں نے ابتدا میں رومانی شاعری کی، لیکن بہت جلد وہ رومانیت سے حقیقت کی طرف رخ اپنا کر لیتے ہیں۔ فیض نے رومانیت اور حقیقت دونوں کا حسین سنگم اپنی نظموں میں پیش کیا ہے۔ فیض کی شاعری میں غم جانا بھی ہے اور غم روزگار بھی ہے۔ فیض ایک ترقی پسند شاعر ہیں، اور وہ کمیونسٹ تھے، اور ہمیشہ سے وہ اپنے انتقال تک بھی کمیونزم پر ہی قائم رہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے غم جانا اور غم روزگار دونوں کو ہی اپنی نظموں میں پیش کیا ہے۔ چوتھے جو نظم گو شاعر ہیں وہ ہیں سکندر علی وجد، جن کی نظم نصاب میں جو شامل ہے وہ ہے اجنٹا،
وجد نے غزلیں بھی لکھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ نظم کے شاعر ہیں۔ وہ 4 نظموں کو چھوڑ کر ان کی تمام نظمیں پابند ہیں۔ انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں، کچھ غیر پابند نظمیں بھی لکھی ہیں یا آزاد نظمیں بھی لکھی ہیں، لیکن بہت کم ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تمام نظمیں پابند نظموں کی حیثیت کی ہی نظمیں ہیں۔ ان کا مزاج جمالیت پسند تھا، یعنی کہ ہر چیز میں جمال ڈھونڈتے تھے۔ حسن و جمال ان کی نظموں کا مرکز و محور رہا۔ انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں حسن و جمال پر ہی لکھی ہیں، مرکزی موضوع حسن و جمال کو ہی بنایا ہے، اور انہیں فنون لطیفہ سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اسی کی مثال ہم اس نظم کو سمجھ سکتے ہیں کہ اجنتا، جس میں فنون لطیفہ کے شاہکار نظر آتے ہیں، اس پر انہوں نے اپنے خیالات کو قلم بند کیا ہے۔ اس کے بعد 5ویں جو نظم و شاعر ہیں وہ ہیں قاضی سلیم۔ یہ خالص نظم کے شاعر ہیں، انہوں نے صرف نظمیں ہی لکھی ہیں۔ انہوں نے نظم کو آب و تاب عطا کرنے اور وقار و اعتبار بخشنے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے۔ ان کی ابتدائی جو نظمیں ہیں ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر لکھی ہوئی نظمیں ہیں، لیکن انہوں نے اس نظریے کو بہت جلد ترک کیا اور پھر اپنی ایک نئی راہ انہوں نے اختیار کی۔ اور اس نئی راہ سے اردو ادب میں انہوں نے اپنی ایک نئی پہچان بنائی۔ نصاب کا تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے ربائی۔ تو ربائی 4 مصروں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں۔ ربائی کا تیسرا جو شعر ہوتا ہے، اس شعر میں شاعر اپنی تمام تر قوت کو صرف کرتا ہے، اور سب سے اہم شعر تیسرے شعر کو مانا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ربائی کی تعریف، اس کی حیت کیا ہے، اور کن ربائی کو شعراؤں نے اردو ادب میں ربائی کی ہے، اس کے بارے میں ہم مختصراً معلومات حاصل کریں گے۔ اور پھر تفصیلی مطالعہ جن ربائی کو شعراؤں کا کرنا ہے، جن کی ربائیوں کا کرنا ہے، اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے مولانا الطاف حسین حالی کا۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نہ صرف شاعر بلکہ نقاد، سوانح نگار اور مسلح قوم تھے۔ انہوں نے شاعری میں اپنی سادگی، اصلیت اور جوش کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ انہوں نے کچھ غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کا جو عمومی رجحان رہا وہ نظم کی طرف رہا۔ لیکن انہوں نے جو رباعیاں لکھی ہیں وہ اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ کہلاتے ہیں۔ نصاب میں ان کی 3 رباعیاں شامل کی گئی ہیں، جن کا ہمیں تنقیدی جائزہ لینا ہے۔ جس میں پہلی ہے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، دوسری ہے جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت، اور تیسری ہے بلبل کی چمن میں ہم زبانی چولی۔ ان تینوں رباعیوں سے ہمیں الطاف حسین حالی کی شخصیت کو سمجھنے میں، یا ان کے جو قوم کے لیے جو جذبہ تھا اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرے جو شاعر ہیں ربائی کے، وہ ہیں امجد حیدرآبادی۔ امجد حیدرآبادی ہمیشہ سے
ناسازگار حالات سے دوچار رہے. انہوں نے اپنی زندگی میں بہت غم دیکھا تھا. انہوں نے اس غم کی جیتی جاگتی تصویر اپنی رباعیوں میں پیش کی ہے. ان کی زندگی میں جو ایک حادثہ ہوا کہ موسیٰ ندی میں طغیانی آئی اور بیوی اور 4 سالہ بیٹی، ان کی والدہ، بیوی اور 4 سالہ بیٹی، یہ تینوں بھی ان کی آنکھوں کے سامنے موت کی آغوش میں چلے گئے. اس حادثے نے انہیں بہت زیادہ متاثر کیا. رباعیوں میں، ان کی رباعیوں میں ہمیں اسی درد کا احساس ہوتا ہے. انہوں نے کچھ غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کا اصل میدان جو ہے رباعی ہے. اور ان رباعیوں میں جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں انہیں رباعی گو شعراء میں ایک بلند مقام دلاتی ہیں. امجد کی رباعیوں میں عارفانہ اور صوفیانہ رنگ غالب ہے، اور چونکہ وہ ایک صوفی شاعر گزرے ہیں تو انہوں نے پند و نصیحت، اخلاق اور تصوف، روحانیت وغیرہ عنوانات کو اپنے رباعیوں کا موضوع بنایا ہے. ان کی جو 3 رباعیوں کا مطالعہ کرنا ہے، جس میں کس متن کی تاثیر ہوں معلوم نہیں، دوسری ہے ہر چیز مسبب اسباب سے مانگو، اور تیسری ہے ایک ایک کی تاک میں لگا رہتا ہے. ان تینوں رباعیوں سے ان کے جو مختلف رباعی گوئی کے موضوعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس میں تصوف بھی دکھائی دیتا ہے، اس میں عارفانہ اور صوفیانہ رنگ بھی دکھائی دیتا ہے، پند و نصیحت بھی دکھائی دیتی ہے. ان تمام کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اور واضح ہو جائے گا کہ ان کی رباعیوں میں کون کون سی خوبیاں ہیں. تیسرے رباعی گو شاعر ہیں عطا کلیانوی. انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن رباعی ان کا خاص میدان رہا ہے. عرفانیات اور الہیات عطا کی رباعی کے خاص موضوعات ہیں. یہ خود صوفی تھے. ان کی صوفیانہ رنگ کی جھلک ہمیں ان کی رباعیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. ان کی پہلی جو رباعی نصاب میں شامل کی گئی ہے، عنوان ہو کے مضمون بدلنا ہوگا. دوسری جو ہے ذرے ذرے سے ایک جہاں پیدا کر. تیسری رندی میری ٹاٹ سے تیری بہتر ہے. ان رباعیوں کے مطالعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ عطا کلیانوی نے اپنی رباعی میں کس طرح کے مضامین کو شامل کیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں رباعی گو شعراء میں ایک اہم مقام بھی دیا جاتا ہے. نصاب کا چوتھا اور آخری حصہ جو ہے علم بیان ہے. علم بیان میں سب سے پہلے تو علم بیان کی تعریف بتائی جائے گی. جیسا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی مضمون کی ادائیگی کے مختلف جو بیان کرنے کے طریقے ہوتے ہیں یا اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ علم بیان کہلاتا ہے. اب اس میں 4 اس کے اجزاء ہیں. سب سے پہلا ہے تشبیہ. تشبیہ یعنی کہ مشابہت، کسی لفظ کے ذریعے ظاہر کرنے کو مشابہت کہیں گے. یعنی کہ 2 چیزوں کے مابین باہمی مشابہت کا نام ہی علم بیان میں تشبیہ ہے. عام علم بیان میں تشبیہ جو اصطلاح ہے 2 مختلف چیزوں میں مشترک خصوصیات کی بنیاد پر باہمی مماثلت قائم کرنا تشبیہ کہلاتا ہے.
اس کو ہم مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد دوسرا جو جز ہے علم بیان کا وہ ہے استعارہ. استعارہ کے لغوی معنی مستعار لینے کے. مستعار لینا یعنی کہ ادھار لینا. تو علم بیان کی روح سے جب کسی لفظ کا استعمال ایسی شے کے لیے کیا جائے جس کے لیے وہ بنیادی طور پر وضع نہ کیا گیا ہو مگر دونوں میں مشابہتی رشتہ قائم ہو جائے تو استعارہ کہلایا جائے گا. اس کو ہم تفصیلی جس وقت مطالعہ کریں گے مثالوں کے ساتھ تو اس وقت ہم اس کو اور واضح طور پر سمجھ سکیں گے. اس کے بعد تیسرا جو حصہ ہے علم بیان کا یا تیسرا جو جز ہے وہ ہے کنایہ. کنایہ کے معنی پوشیدہ بات یا مخفی اشارہ ہے. کنایہ اس کو کہتے ہیں جس سے لازمی معنی بھی مراد ہوں اور حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. اس کو بھی ہم مفصل مثال کے طور پر آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے. چوتھا اور آخری جو جز ہے علم بیان کا وہ ہے مجاز مرسل. مجاز مرسل میں صرف مجازی معنی لیے جاتے ہیں, حقیقی معنی بالکل چھوڑ دیے جاتے ہیں. کیونکہ مجازی معنی کے ساتھ حقیقی معنی بھی شامل ہوں تو وہ کنایہ ہو جاتا ہے. مجاز مرسل میں کبھی کل کہہ کر جز مراد لیا جاتا ہے اور کبھی جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے. اس کو بھی ہم مثالوں کے ذریعے واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے پورے نصاب کو 4 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے اور ان چاروں حصوں میں 3 اصناف اور 1 علم بیان, کل 4 حصے اس طرح سے. چلیے اب دیکھتے ہیں کہ نصاب میں اور جو طریقہ کار پرچے جات کے دیے گئے ہیں وہ کس طرح سے ہیں. کل 75 نمبرات کے لیے یہ پرچہ رہے گا جس میں 25 مارک کنٹینیوس اسسمنٹ کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور 50 مارک کا تھیری کا پیپر رہے گا. کنٹینیوس اسسمنٹ میں 2 چیزوں کو شامل کیا گیا ہے. 5 مارک کے 2 ٹیسٹ ہوں گے دوران سیمسٹر اور 1 اسائنمنٹ رہے گا دوران سیمسٹر اور 50 مارک کا تھیری کا پرچہ آپ کا لیا جائے گا یونیورسٹی کی طرف سے. اب وہ جو 50 مارک کا پرچہ ہے اس کے لیے جو پیٹرن بنایا گیا ہے 5 کوشچنس رہیں گے. اس میں ہر کوشچن 10 مارک کا رہے گا. پہلا جو سوال ہے اس میں مختصر نوٹ کا سوال رہے گا. 3 دیے جائیں گے جس میں سے کوئی 1 کرنا ہے. بقیہ 4 جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے لیے یا میں 1 سوال بھی رہے گا اور ہر ایک سوال کا جواب 10 مارک کے لیے رہے گا. تو اس طرح سے کل 75 مارک کا یہ پرچہ رہے گا. تو عزیز طلباء و طالبات, یہ تھا ہمارا نصاب اور یہ تھا ہمارے پرچے کا طریقہ کار. انشاءاللہ العزیز اب ہم اگلے لیکچر میں ہمارے نصاب کا پہلا جو حصہ غزل ہے اس سے ہمارے نصاب کی شروعات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے اردو غزل کی بنی ہے یا اس کی حیت کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے. آئندہ لیکچر میں ہم انشاءاللہ تمام چیزوں کی شروعات کریں گے. اللہ حافظ.